السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ نظر بد ایک حقیقت ہے، اس کے بارے میں ہم نے دو مواقع پر آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ نظر بد ایک حقیقت ہے اور نظر بد کی علامات کو ہم نے ذکر کیا۔ آج جو گفتگو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، نظر بد کا علاج۔ نظر بد لگنے کے بعد لوگوں میں اس کے علاج کے متعلق بڑی بد عقیدگی پائی جاتی ہے اور عجیب و غریب قسم کی رسومات موجود ہے جنہیں عام مسلمان شرعی علاج سمجھتے ہیں۔ لوگوں میں جادو ٹونا یا نظر بد کے علاج کے لیے کالی چیز کو ڈھال بنایا جاتا ہے، جیسے کوئی گاڑی کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا کپڑا باندھ دیا جاتا ہے، یا گھر بناتے وقت گھر کی چھت کے اوپر یا اس کے سامنے ایک کالے رنگ کی ہنڈیا کو الٹا کر دیا جاتا ہے، یا خود کو یا کسی بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے بدن پہ کالا دھاگا باندھتے ہیں۔ اسی طرح نظر بد کے علاج میں کالی مرچ جلا کر اس کی دھونی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عمل ہیں جو نظر اتارنے کے لیے لوگوں میں رواج پکڑ گئے ہیں، جبکہ ہمیں اسلام نے نظر بد کا ایک شرعی طریقہ بتلایا ہے۔ اس لیے رسم و رواج سے پرہیز کرتے ہوئے اور اپنے اندر سے ضعف الاعتقادی کو ختم کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم شرعی نقطہ نظر اپنے سامنے رکھیں اور رقیہ شرعیہ کو ہم اختیار کریں، یعنی شرعی دم جو قرآن و سنت سے یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے ثابت ہے، اس کو ہم اپنائیں۔ میرے محترم دوستو، نظر بد سے پیشگی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسا کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہی عین توکل ہے، کیونکہ یہ تو اللہ جل شانہ پر اعتماد کرنا اور ان اسباب کو اختیار کرنا ہے جن کو اس نے مباح قرار دیا ہے، جن کے استعمال کا اس نے حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہوں، کیا میں سواری چھوڑ دوں، یعنی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تو پہلے اپنی سواری کو باندھ، اس کے بعد پھر اپنے رب پر توکل کر۔ تو میرے محترم دوستو، پتہ یہ چلا کہ جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا یہ مباح ہے، اس کے بعد پھر بندہ اپنے رب پر توکل کرے کہ اے اللہ، یہ چیز میرے اختیار میں تھی، وہ میں نے کر لی، اے اللہ میں تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلی بلا کے ڈر سے اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسماعیل اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح دم کیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی۔ عین یعنی نظر لگانے والا یا جس کی نظر لگی ہو اس کا پتہ ہو تو اسے وضو کرنے اور اپنی کمر سے نیچے والے حصے کو دھونے کا حکم دیا جائے، اور جو پانی اس کے جسم کو چھو کر گرے
اس پانی کو ایک برتن میں جمع کر کے جسے نظر لگی ہو اس کے سر پر پچھلی طرف سے سارے جسم پر بہایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس کی دلیل عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو امامہ کے والد محترم ہیں ان کے پاس سے ہوا۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہا رہے تھے۔ عامر نے کہا کہ میں نے آج کے جیسا نہیں دیکھا اور نہ پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی کا بدن ایسا دیکھا۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر تھوڑی ہی دیر کے بعد چکرا کر گر پڑے، تو انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ سہل کی خبر لیجئے جو چکرا کر گر پڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگوں کا گمان کس پر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ عامر بن ربیعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بنیاد پر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے جو اس کے دل کو بھا جائے تو اسے اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور عامر کو حکم دیا کہ وضو کرے، تو انہوں نے اپنا چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک اور اپنے دونوں گھٹنے تہبند کے اندر کا حصہ دھویا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سہل رضی اللہ تعالی عنہ پر وہی پانی ڈالنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ اور موطا امام مالک۔ میرے محترم دوستو، دم سے بھی نظر کا علاج کیا جا سکتا ہے مگر دم شرکیہ نہ ہو۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو، اس دم میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس کے اندر 3 شرائط ہوں دم کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، دم کلام الہی، اسماء حسنہ، صفات باری تعالی کے ذریعے یا مسنون دعاؤں سے ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دم مسنون الفاظ میں اور خالص عربی زبان میں ہو، قرآنی آیات اور دعاؤں کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، دم کرنے اور کروانے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ دم بذات خود مؤثر نہیں بلکہ شفا دینے والی اللہ تعالی جل شانہ کی ذات ہے۔ دم وغیرہ تو اس کے حضور محض التجا اور ایک درخواست ہے، اور وہ اللہ جس کو چاہے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نظر بد کے دم کو جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔